نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه اللهم بارك على محمد. کہ محرم الحرام کے مہینہ میں کیے جانے والے منکرات اور بدعات کی بات چل رہی تھی. اس مہینے کی منکرات اور بدعات میں ایک ماتم کی مجلسیں قائم کرنا اور تعزیہ اور جلوس نکالنا یہ بھی ہے. دیکھیے شیعہ حضرات جو کچھ کرتے ہیں وہ ان کا اپنا مذہب ہے، انہیں اپنے مذہب کو عمل کرنے دیجیے. یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ ان کو کس طرح سے کنٹرول کرتی ہے. لیکن ہم اسلامی نقطہ نگاہ سے اس چیز کو سمجھنا چاہیں گے کہ آیا اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش بھی ہے یا نہیں. اور پھر ہمارے جو مسلمان سنی مسلمان وہ بھی ایسی مجلسوں کے اندر جا کر شرکت کرتے ہیں یا صرف تماشا دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، آیا اس کا بھی کوئی جواز شریعت کے اندر ہے یا نہیں. دیکھیے شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی مصیبت پہنچے تو اپنے اس غم کو مٹانے کی کوشش کی جائے، نہ یہ کہ اس غم کو باقاعدہ تازہ کرنے کے لیے تعزیے نکالے جائیں، اس غم کو تازہ کرنے کے لیے باقاعدہ کوئی مجلس قائم کی جائے اور اس طرح کے واقعات اور قصے سنائے جائیں جس سے باقاعدہ غم تازہ ہو اور باقاعدہ پھر رونے رلانے کی مجلس بن جائے. بیٹھے بٹھائے وہ کہتے ہیں رو اے مومنوں کے مجلس کے مقام بکا ہے، دھڑا دھڑ رونا شروع کر دیتے ہیں. شریعت اس کی تعلیم نہیں دیتی. شریعت تعلیم دیتی ہے صبر کی، کہ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ. صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ ہی کے ہیں، یعنی اللہ ہی کی ملک ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یعنی اگر آج ہمارے یہ بھائی اس دنیا سے چلا گیا تو ہم نے بھی اس دنیا سے چلے ہی جانا ہے، ہم نے کون سا اس دنیا میں بیٹھے رہنا ہے. تو کہ جو صبر کریں گے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے خصوصی صلوات اور شاباشیں اتریں گی اور خصوصی رحمت نازل ہوگی. واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. صبر کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنے اختیار سے اپنی زبان سے کوئی بھی کلمہ شکوے کا نہ نکالے. غیر اختیاری طور پر دل کے اندر غم کا پیدا ہونا، صدمے کا پیدا ہونا اور آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہو جانا یہ صبر کے خلاف نہیں. اس طرح کہ یہ غیر اختیاری چیز ہے. جس کو صدمہ پہنچا وہ اس کے روکنے پر قادر ہی نہیں. جو قلبی صدمہ ہے، دل کے اوپر صدمہ پہنچا ہے، اس کو آدمی رد نہیں کر سکتا. شریعت نے بھی اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں فرمایا، کوئی پکڑ نہیں فرمائی. آنکھوں سے بے اختیار آنسوؤں کا نکل آنا یہ بھی غیر اختیاری ہے، اس پر بھی شریعت نے کوئی مواخذہ نہیں فرمایا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ عین انتقال کے قریب ہیں. آپ نے ساتھ تشریف لے گئے، اٹھا کر آپ کے گود میں رکھے گئے. آپ نے اٹھایا تو اس وقت نفس یتقاقع، ان کی سانس اس وقت اکھڑ رہی تھی. اس معاملے کو دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور فرمایا کہ ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون. کہ بے شک آنکھ رونے والی ہے، یعنی آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہیں، دل غمگین ہے، لیکن فرمایا کہ ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالیں گے جو ہمارے رب کو ناراض کرے. ہم صرف وہی بات کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کرنے والی ہے. پھر فرمایا کہ اے ابراہیم ہم آپ کی جدائی کے اوپر غمگین ہیں. تو کچھ صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے. جب آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہے
تو کچھ صحابہ نے عرض کی کہ وَأَنْتَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں، آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں جبکہ آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا یہ تو رحمت قلب کی وجہ سے ہے، دلی نرمی کی وجہ سے ہے، اور فرمایا کہ ان اللہ یرحم من عبادہ الرحماء، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے رحم دل بندوں پر رحم فرماتے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ سخت بیمار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے، ان کے اوپر بے ہوشی طاری تھی اور ارد گرد گھر کے لوگ جمع تھے۔ آپ نے گمان کیا کہ شاید ان کا کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو آپ نے پوچھا کہ ان کا کیا حال ہے، انہوں نے بتلایا کہ بے ہوشی طاری ہے، یعنی شدت تکلیف کی وجہ سے بے ہوش ہو چکے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، تو آپ کے رونے کو دیکھ کر صحابہ کرام کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے، لیکن اندیشہ تھا کہ کہیں اس رونے میں حد سے بڑھ نہ جائیں، تو فوراً آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ غور سے جان لو الا تعلمون ان اللہ لا يعذب بدم العین ولا بحزن القلب، کہ اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسو بہانے پر بھی عذاب نہیں دیتے اور اللہ تعالیٰ دل کی غمی کے اوپر بھی عذاب نہیں دیتے، یعنی آنکھ سے آنسو بہے دل میں غمی طاری ہو جائے اس پر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتے، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا أَوْ يَرْحَمُ، اپنی زبان کی طرح اشارہ کر کے فرمایا کہ اس زبان کی وجہ سے یا تو اللہ عذاب دیں گے یا رحم فرمائیں گے، یعنی اگر آدمی نے زبان سے کوئی شکوہ شکایت کے الفاظ نکال لے، نوح کے کلمات نکال لے تو عذاب ہوگا، اور اگر یہ کہ شکر ہی کا کلمہ نکل رہا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون آدمی اپنی زبان سے کہتا ہے، فرمایا کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم فرما دیں گے۔ تو معلوم ہے کہ یہ سارا تعلق زبان کے ساتھ ہے، تو زبان سے اگر آدمی ناشکری کے کلمات نکال لے، شکوہ شکایت کرے یا زور زور سے اپنے اختیار سے رونا شروع کر دے جس کو نوحہ کہتے ہیں، تو یہ عذاب کی چیز ہے۔ اس پر سخت وعیدیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں۔ عام طور پر یہ چیز عورتوں میں پائی جاتی ہے کہ نوحہ کرتی ہیں، فرمایا کہ ان اللہ لعن النائحۃ والمستمعۃ، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو نوحہ کرنے والی عورت پر بھی اور اس کے نوحہ سننے والی عورت پر بھی۔ دیکھو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ جو صرف سننے کے لیے جاتے ہیں کہ ہم جا کر دیکھیں کہ کیسے نوحہ ہوتا ہے، کیسے ماتم ہوتا ہے، ماں کہ ان پر تو لعنت ہے ہی ہے، جو ان کا تماشا جا کر دیکھ رہے ہیں، ان کے نوحہ کو سن رہے ہیں، ماں کہ ان کے اوپر بھی لعنت ہوگی۔ اور ایک حدیث فرمائے کہ النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامت وعلیہ سربال من قطران ودرع من جرب، فرمایا کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر توبہ کیے بغیر مر گئی تو کل قیامت کا دن اس کو اس حال میں کھڑا کیا جائے گا کہ اس کے اوپر گندھک کی قمیص ہوگی، گندھک کی قمیص ہوگی، اور فرمایا کہ خارش کی اس کو ایک قمیص پہنائی جائے گی، یعنی جسم کے اوپر اس کے خارش لگا دی جائے گی اور اس کے اوپر گندھک والی قمیص ڈال دی جائے گی۔ اب خارش ہو تو اس کے اوپر گندھک لگاؤ تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو وہاں پر وہ پھر بالکل نوحے والی شکل بنا کر ناچتی پھرے گی، اچھلتی پھرے گی، یعنی آدمی جس طرح کے کرتوت دنیا میں کرتا ہے اسی طرح کی سزا اس کو قیامت کے دن بھی ہوگی۔ تو یہاں بھی نوحہ کرتے ہوئے بالکل ایسی ہی کیفیت اس کے اوپر طاری ہوتی تھی، کبھی سر کے بال نوچے جا رہے ہیں، کبھی سینہ پیٹا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس کو ایسی ہی سزا دی جائے گی کہ جسم کے اوپر خارش لگا کر اوپر سے گندھک ڈال دی جائے گی تو اسی طرح سے پیٹتی پھرے گی، تو سخت عذاب ہے۔ تو ایسی مجلس کے اندر شرکت کرنا مسلمانوں کے لیے ہرگز جائز نہیں، لیکن ایک تو یہ فعل ہی ناجائز ہے، تو ایسی ناجائز جگہ پر جائیں گے تو من تشبہ بقوم فہو منہم، تو ان کی مشابہت لازم آئے گی، اور دوسرا یہ کہ ان کی جماعت کو بڑھانے کا گناہ جو ہے نا وہ بھی لازم آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ من کثر سواد قوم فہو منہم، کہ جو آدمی کسی بھی قوم کی تعداد کو جا کر بڑھائے، فرمائے کہ یہ کل قیامت کا دن انہی کے اندر شمار ہوگا۔ دیکھو ان کی اپنی تعداد تھوڑی ہوتی ہے، ہمارے سنی مسلمان تماشا دیکھنے والے ارد گرد گھیر کر بڑا مجمع لگا دیتے ہیں، یوں نظر آتا ہے جیسے کہ سارے پاکستانی ماتمی ہو گئے، سارا پاکستانی ماتم کر رہا ہے۔
تو ان کی جماعت کو بڑھانے والے فرمائے کہ کل قیامت کا دن انہی کے اندر کھڑے کر لیے جائیں گے، اسے ہرگز ایسی مجلس سے شرکت نہ کریں۔ اور تیسرا یہ کہ وہ گناہ کی مجلس ہے، جس طرح عبادت کو دیکھنا عبادت ہے، اسی طرح گناہ کو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ عبادت کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھے عبادت، بیت اللہ کے طواف کر رہے ہیں، طواف کرنا الگ عبادت، بیٹھ کر بیت اللہ کے اوپر سے نگاہ ڈالے تو نگاہ ڈالنا علیحدہ عبادت ہے۔ تو عبادت کو دیکھنا بھی عبادت، لیکن گناہ کو دیکھنا گناہ ہے۔ اور چوتھی بات یہ، ایسی گناہ کی جگہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے، تو لعنت والی اور عذاب والی جگہوں پر جانے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اگر کسی ضرورت کی وجہ سے وہاں گزرنا بھی پڑے، فرمائے کہ تیزی سے گزر جاؤ۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تبوک کی طرف جا رہے تھے، رستے میں قوم سمود کی بستیاں آئیں، تو وہاں سے گزرنا ہی تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اپنے سر کے اوپر ڈال دیا اور اپنی اونٹنی کو تیز کر لیا، اور وہاں سے تیزی کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گزرے، اور صحابہ کو فرمایا کہ ان معذب لوگوں پر، ان عذاب والے لوگوں کے اوپر داخل نہ ہو، اگر کبھی داخل ہونا پڑ جائے مجبوری کے تحت تو روتے ہوئے داخل ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ عذاب جو ان کے اوپر نازل ہوا تھا وہ تمہارے اوپر بھی نازل ہو جائے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ایسا ڈر اور خوف ہے۔ پھر بتلائے کہ ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے کہ ہم بلا دھڑک وہاں پر جا کر کھڑے ہو جائیں۔ اگر اللہ کی طرف سے اس موقع پر، عین اس موقع پر عذاب آ گیا، تو جتنے حضرات تماشا دیکھنے والے بھی ہوں گے وہ بھی اس عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ اس لیے وہ اپنے مذہب عقیدے سے جو کریں وہ انہی کا عقیدہ ہے، ورنہ شریعت اسلامی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس منا من شق الجیوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاہلیہ، میں کہ اس آدمی کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو مصیبت کے وقت فرمائے کہ اپنے شکل جیوب، اپنے گریبان کو پھاڑے، اپنے رخساروں کو پیٹے اور جاہلیت والے دعوے اپنی زبان سے کرے۔ اور ایک حدیث ہے انا بریء ممن حلق وصلق وخرق، میں ہر اس شخص سے بری ہوں جو مصیبت کے وقت سر منڈا دے۔ یہ بھی دستور تھا جاہلیت میں، تو مصیبت پہنچتی تو ٹنڈے کروا دیتے تھے۔ فرمائے مصیبت کی وجہ سے سر منڈا دے، یا مصیبت کے اندر نوحہ کرے، آواز سے زور زور سے روئے، اور فرمائے کہ وخرق، اور مصیبت کی وجہ سے اپنے کپڑوں کو پھاڑے، میں ہر ایسے شخص سے بری ہوں۔ تو آپ علیہ السلام ایسے لوگوں سے برات کا اعلان کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو فرما رہے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے قولاً و عملاً یہ کہیں کہ ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، عملاً بھی اس کا اظہار کریں، اور ایسی مجلسوں کے اندر ہرگز شرکت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔